و قسم ہے السماء آسمان کی، آسمان کو سما بولتے ہیں، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو جو آتا ہے نا اس کی قسم ہے، وما اور کس چیز نے ادرا کا خبر دی آپ کو، ما الطارق، طارق رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم میں کہتا ہوں، ساتھ ہی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، النجم الثاقب وہ سٹار ہے چمکنے والا، ثاقب چمکنے والا، نجم سٹار، ٹھیک ہے۔ ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس، کوئی جان بھی، لما مگر علیہا اس پر حافظ ایک محافظ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ کی طرف سے اس پر مقرر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ انسان دیکھے، مما کس چیز سے خلقہ وہ پیدا کیا گیا ہے جی، خلقہ پیدا کیا گیا ہے، مما ان دافق اچھلنے والے پانی سے، جو پانی جو واٹر جمپ کرتا ہے نا اس میں سے، اس کے ساتھ وہ پیدا کیا گیا ہے، انسان کے جسم سے وہ پانی کی جو ہے نا یہ ڈیٹیل بیان کی جائے، یخرج وہ پانی نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب جو بیک کمر ہے نا اس والترائب اور سینے کے درمیان سے، ٹھیک ہے، جو انسان کا سینہ ہوتا ہے اور پیٹھ ہوتی ہے نا اس کے درمیان سے نکلتا ہے وہ پانی۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالی علی رجعہ لقادر ان انسان کو دوبارہ جو ہے نا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، دوبارہ اس کو یہ ہے کہ واپس لوٹا دے۔ دو زندگیاں اور دو موتیں یہ ثابت ہیں، ایک انسان ہم کچھ بھی نہیں تھے، نام و نشان نہیں تھا ہمارا، اس وقت ہم مرے ہوئے تھے، رائٹ، انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے جی۔ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں انسان کے لیے، ایک تب جب ہم بالکل پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی مرے ہی ہوئے تھے نا، غائب تھے دنیا سے، ہمارے نام و نشان نہیں تھا، وہ موت تھی ہمارے لیے۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، یہ ایک زندگی ہو گئی اور ایک موت ہو گئی، رائٹ، ابھی پھر ہم مریں گے، یہ موت ہو گئی، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، یہ دو زندگی، ٹھیک ہے، دو زندگیاں اور دو موتیں ہو گئیں، نہیں آئی سمجھ؟ دو بار مرنا، دو بار زندہ ہونا، یہ جو ہے نا ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یوم تبلی السرائر جس دن، یوم جس دن، تبلا ظاہر کیے جائیں گے، السرائر تمام راز، تمام چھپی باتیں جو ہے نا کیا ہوگا، وہ ظاہر کی جائیں گی، اللہ اکبر۔ فما لہو تو نہیں ہوگی اس کے لیے، من قوت کوئی بھی طاقت، ہاں جی، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، ناصر کا میننگ ہوتا ہے ہیلپر، مددگار، مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس دن، اور طاقت بھی کسی کی نہیں ہوگی، اتنی جرت ہی نہیں ہوگی کسی کی۔ والسماء اور آسمان کی قسم ہے، ذات الرجع بار بار بارش لانے والے کی، آسمان ہے نا بار بار بارش جو ہے لے کے آتا ہے، والارض اور زمین، ذات الصدع پھٹنے والی، بیج آپ اس میں بوتے ہیں، پھٹ کے اس میں سے درخت اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہو بے شک، یہ کتنی قسمیں اللہ نے کھائیں، اس کے بعد جو ہے فرمایا انہو لقول فصل، بے شک یہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، فیصلے کر رہے ہیں لوگ اس سے۔ اللہ نے کیا فرمایا، انہو بے شک یہ قرآن، لقول فصل فیصلہ کن بات ہے، اتھینٹک بات ہے، فیصلے والی بات ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، چھوٹے لیول پر ہے یا بڑے لیول پر ہے، اس کو بلائیں، کہیں بھائی آپ بھی مسلمان ہو، میں بھی، آؤ قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو چیز، جس چیز کا مجھے پابند کیا قرآن نے وہ میں مانوں گا، جو تمہیں پابند کیا تم وہ مانو، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے لوگ، نہیں جی، نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب
آپ منافقوں کو دیکھیں گے نا، جب ان کو اسلام کے طرف، قرآن کی طرف بلائیں گے نا فیصلہ کروانے کے لیے، تو وہ نہیں مانیں گے، اگنور کریں گے قرآن کو، ٹھیک ہے، بلکہ اور چیزوں کے ذریعے وہ فیصلے جو ہے کروانے کے لیے، یعنی ان کو کہیں نا قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں آ جائیں، وہ آپ کو نہیں، یعنی وہ کریں گے، وہ کہیں گے جی نہیں، آپ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک دیکھ لیں، فیصلے کا کس چیز سے ہو رہے ہیں، یا دل کی خواہشات کے ذریعے فیصلے کیے جا رہے ہیں، یا پھر باپ دادا کے طریقوں کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کی جو ہے نا رشوت دے کر وہاں سے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کو اپنی طرف موڑ کے، ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کیے جا رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے بھائی، وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، انہو یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر تدبیر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں ایک تدبیر، وہ عقید قیدہ، اور اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایک پلان کرتا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، عقید قیدہ، میں بھی پلان کرتا ہوں، فمہل الکافرین، تو اے نبی آپ مہلت دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دیجئے، رویدہ تھوڑی سی، ٹھیک ہے، کافروں کو کیا کہنا ہے، مہلت دینی ہے، جو یہ فیصلے اس کے مطابق نہیں نہ کرنے پہ راضی، تو آپ اس کو مہلت دے دیں، پلان کر رہے ہیں نا وہ اپنے طریقے سے کہ اسلام کو ہم نیچا کر کے اپنے طریقوں کو اونچا کریں، یہ پلاننگ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کو مہلت دے دیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، یہ پلان کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں بھی پلان کرتا ہوں، آئی ایم اے بیسٹ پلانر، ٹھیک ہے، اللہ از گڈ پلانر، اللہ سب سے اسٹرانگ پلانر ہے، یہ دنیا کے پلان جو ہے نا ادھر ہی رہ جانے ہیں، جو دنیا کے لوگ پلاننگیں کرتے ہیں نا اسلام کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں بعد میں آتی ہے بات، میں پہلے جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہ بات آنے والی ہے، تمہارے دل میں یہ بات آنے والی ہے، اتنا زبردست پلانر ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، اس کے پلانر اتنا بڑا ہے، اس کی پلاننگز آپ دیکھیں، جادوگر نے کسی طریقے سے معلوم کر لیا، شیاطین جنات سے فرشتوں کی خبریں کچھ تھوڑی بہت پہلے چرا لیتے تھے نا، ابھی تو نہیں الاؤ نہیں کر سکتے، وہاں سے پتہ چلا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے فرعون، جو تیری سلطنت کو ڈھا دے گا، تیرے جو ہے نا بادشاہت ختم کر دے گا، پھر اس نے سب بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا ایسا بچہ جو میرے بڑا ہو کر میری بادشاہی کو جو ہے ختم کرے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے پلان کر لیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو اس بچے کے ذریعے میں نے کیا کرانا ہے، ختم کرانا ہے، تو اللہ نے ایک پلان کیا، ایک اس فرعون نے پلان کیا، فرعون نے یہ پلان کیا اللہ کے مقابلے میں کہ میں بچہ وہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو کل میری بادشاہت کو توڑ دے، سب بچوں کو ذبح کر دیتا، جو بھی بچہ جہاں سے پورے جدھر تک اس کا وہ تھا نا زبردستی تھی اس کی، تو مار دیتا سب کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور بچا کر اس کے اپنے محل میں اس کی بیوی کے پاس پہنچا دیا، دریا میں صندوق میں بچہ آ رہا ہے، اس کی بیوی نے اٹھا لیا، اٹھا کر جو ہے اس کو بلایا کہ فرعون ادھر آؤ، یہ بہت پیارا بچہ ہے، اس کو نہ مارنا، ہو سکتے ہیں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہو کل، اللہ نے یہاں سے اس کی نہ وہ شروع کر دی، یہاں اللہ کی یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ آئی ایم اے بگ پلانر، ٹھیک ہے، میں سب سے بڑا پلانر ہوں، پلاننگ میں کرتا ہوں، تمہاری پلاننگیں کیا ہیں؟ پلاننگ میری ہے، میں کرتا ہوں پلاننگ، ٹھیک ہے، پھر اس کی بیوی نے اس کو اٹھا کر بچے کو تو کہا جی کہ اس کو نہ قتل کرنا فرعون، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خیر اللہ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے روک دیا، اس کو قتل نہ، بلکہ ادھر اس نے اس کو رکھ لیا محل میں بیوی کے کہنے پہ، تو کیا ہوا پھر ادھر ہی وہ پلنے بڑھنے لگا، پھر وہ دودھ پلانے کی باری آئی تو وہ کسی دائی کا جو ہے نا دودھ وغیرہ نہیں پیتا تھا، تو پھر کسی طریقے سے اللہ نے اس کے محل میں سے کسی عورت جو تھی نا نوکر عورتیں، ان میں سے کہا جی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، انشاءاللہ وہ اس کو دودھ پلائے گی، وہ پیے گا، خیر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی تھی، اس کو لے آیا،
ماں بھی پریشان تھی، موسیٰ پتہ نہیں دریا میں نے اللہ کے حکم پہ ڈال دیا ہے، صندوق میں وہ پتہ نہیں کدھر زندہ بھی ہے کیا نہیں ہے. تو اللہ نے ماں بھی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروا دیں، اور اسی کے ذریعے اس کو جو ہے نا دودھ پلا کر بڑا کرنا شروع کر دیا. تو پیسے بھی لیتی تھی وہ، فرعون کے محل میں پیسے بھی دیتے تھے اس کو کہ یہ دائی ہے دودھ پلانے آتی ہے ہمارے بچے کو. بچے کو بھی دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ ماں موسیٰ علیہ السلام کی، ڈیلی آ کے، اور وہاں سے فیس بھی لے رہی ہے دودھ پلانے کی، ٹھیک ہے، فرعون کی طرف سے، اور آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، بچہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے، سبحان اللہ. اور فرعون کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہی بچہ میری بادشاہت کا دشمن بنے گا کل، ٹھیک ہے. کتنے بچے اس نے ذبح کیے، ذبح کر کے بھائی یہ اس نے سوچا کہ کاش میں ہو سکتا ہے بچ جاؤں. او بھائی اللہ نے پلان کر لی ہے تیری ظلم زیادتی ختم کرنے کا، تو کیسے بچا سکتے اپنے آپ، ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا بھئی اسلام پہ عمل کرو، ٹھیک ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے. تو وہ فرعون ناراض ہوتا تھا لوگوں کو کیوں میرے جو ہے نا یہ ظلم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، میرے بحل میں میرے ٹکڑوں پہ پل کے تو آج جو ہے نا میرے سامنے باتیں کر رہے ہیں. کون سے رب کی بات کرتا ہے؟ رب تو میں ہوں سب کو پالنے والا، تجھے بھی میں نے پال کے جوان کیا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا راتوں رات اپنے یہ نا لوگوں کو لے کے تو نکل جاؤ، یہ ظلم کا شکار ہے نا فرعون کے ظلم میں جو ہے نا وہ پس رہے ہیں، نکل جاؤ لے کے راتوں رات. خیر نکلے موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو لے کر نکلے. فرعون کو پتہ چل گیا یہ تو بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا فوج آرمی تیار کرو، ان کے پیچھے پیچھا کرنا ہے، پکڑنا ہے ان کو. آرمی تیار کی. جب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ جو لوگ تھے نا انہوں نے دیکھا یہ کیا، آگے دریا آ گیا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں. اے موسیٰ تو نے تو مروا دیا ہمیں، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، فکر نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے مجھے آرڈر دیا تھا نکلنے کا تمہیں لے کر، تو اللہ ہی ہمارے لیے راستہ نکالے گا. اللہ نے خفیہ طور پر سائن دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنے سٹک جو ہاتھ میں ہے نا وہ دریا پر مارو. دریا پر وہ سٹک ماری تو دریا پہاڑوں کی طرح رک گیا، اس میں روڈ بن گئے، سڑک بن گئی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جا رہی ہیں، فرعون کی فوج اور فرعون دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو دریا رک گیا ہے، ہم بھی پیچھا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پار ہو گئی. فرعون اور اس کی فوج جب آئی نا درمیان میں، تو اللہ نے حکم دیا دریا کو، دریا اپنے اصلی صورت پہ واپس آ جا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئی. فوج، فرعون، یہ دونوں غرق ہو گئے. آج بھی اس کی ممی جسم پڑا ہوا ہے کیپٹا کی میوزیم میں، یہ ایک میوزیم ہے، وہاں پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تیرے بدن کو نجات دوں گا، تیری باڈی کو میں نہیں خراب ہونے دوں گا، یہ نجات ہوگی تیری، ٹھیک ہے. یعنی دریا سے باہر نکلوا کے میوزیم میں اللہ نے پہنچا دی اس کی. اب ہر لوگ دیکھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھ ٹانگیں، اتنا بڑا ہیلدی تھا، ٹھیک ہے، کہ کہاں گئی اس کی اکڑ. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ پلاننگ کرتے ہیں، ان کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ کے سامنے زیرو بھی نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پلاننگیں آج بھی کرتے ہیں کافر، اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے احکام کے خلاف، اس کے فیصلوں کے خلاف. لیکن کیا ہے، اللہ کی پلاننگ کے سامنے لوگوں کی پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے.